السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول عکس یار کی ایپیسوڈ 20 لے کر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میرا مطلب وہ اپنی منگیتر کا بدلہ لینا چاہتا ہوگا۔ وہ وجاہت سے مالا مال نوجوان اب نظر چراتے ہوئے سامنے کی جانب دیکھ مدھم سی آواز میں کہنے لگا۔ طیبہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکان از خود پھیل گئی تھی۔ گاڑی کے اندر کا موسم جیسے خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ طیبہ کو یوں مسکراتا دیکھ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر نروس فیل کرتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں سیٹ کرنے لگا۔ یہ اس کا ایک نروسنس میں کیا گیا عمل تھا، لیکن جب اس نے ہاتھ چھوڑا تو طیبہ اپنے چھوڑے جانے والے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اسے برا لگا، یہ شخص ہمیشہ میرا ہاتھ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ وہ زیر لب شکوتاً بڑبڑائی اور کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک لمحے میں ہی اس کا موڈ چینج ہو گیا تھا بالکل۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی ملے گا؟ میں سادہ پی لیتا ہوں بغیر فلٹر کا۔ گھر پہنچنے پر وہ گاڑی سے اترنے لگی تو تاثیر نے فوراً کہا، تو یہ بوتل رکھ لیں اور آرام سے پی لیں بیٹھ کر۔ وہ جو اپنے ہاتھوں میں پانی کی بوتل لیے ہوئے تھی اس کے آگے بڑھاتے ہوئے اسمارٹ سی مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے گویا ہوئی، جیسے کہہ رہی ہو اب یہ بہانہ پھر نہیں چل سکتا تمہارا، کوئی نیا سوچو۔ در حقیقت میں تو بس چائے پینا چاہتا ہوں، صبح سے جاگا ہوا ہوں، کام کے بوجھ نے کمر توڑ دی ہے، آنکھیں بار بار بند ہو رہی ہیں اور اب مزید ڈرائیو کرنا مشکل سا لگ رہا ہے۔ کاش کوئی رحم کر کے اپنے گھر بلا لے، ایک پیالی چائے پلا دے تو کیا ہی اچھا ہو، کم از کم ایک حادثہ ہونے سے بچ جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے فوراً سر جھکا کر ایک ہاتھ سے اپنا چشمہ اتار کر دوسرے ہاتھ سے تھکے ہوئے لہجے میں پلکیں رگڑنے لگا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ طیبہ نے ہنسی ہونٹوں میں دبائی مگر آنکھوں میں چالاکی تھی، جیسے مزے لے رہی ہو۔ جی بالکل، آپ کی ایک پیالی چائے کسی کی جان بچا سکتی ہے۔ چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت اور امید بھر کر اس کے حسین چہرے کو تکتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ، بھلا مقابل کس دل سے انکار کرے۔ تھوڑا سا آگے جا کر مین روڈ پر چائے کا ہوٹل ہے، وہاں گرما گرم چائے مل جائے گی۔ اس کے کہتے ہی تاثیر کا چہرہ اترا۔ شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ اب تھوڑا اترا کر ہونٹوں پر سمارٹ مسکراہٹ سجائے کہہ رہی تھی، میں کہنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر منہ بسور کر سر جھٹکتے ہوئے گویا ہوئی، جس پر وہ اپنی ہنسی ہونٹوں میں دباتی ہوئی گاڑی سے اتری۔ اور وہ دونوں کب جانتے تھے کہ وہاں سامنے ہی ایک گاڑی موجود تھی جس میں بیٹھا شخص انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ شارق سر کو انفارم کر دیا نا تم نے تاثیر کے پاس طیبہ میم کی جاب کے متعلق؟ ڈرائیور کے پوچھتے ہی وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کر دیا ہے مگر ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں اس وقت۔ ہاشم ڈرائیور کی جانب دیکھتے ہوئے الجھے لہجے میں گویا ہوا۔ اچھا؟ اس کے جواب پر ڈرائیور اچنبے کا شکار نظر آیا۔ سر کو سمجھنا ناممکن ہے، وہ کس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں پتا چلتا۔ ہاشم دونوں کندھے اچکاتے ہوئے ناسمجھی سے کہہ رہا تھا۔ ڈرائیور نے اس کی بات سے اتفاق ضرور ظاہر کیا، مگر اس کے چہرے پہ الجھن کے تاثرات جوں کے توں نمایاں تھے۔ جتنا اس نے شاری خلیل کو قریب سے جانا تھا، اس کے مطابق شاری کی پرسنالٹی ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنی محبوبہ کو اس کے سابقہ شوہر کے پاس جاب کرنے دے۔ جاب تو بہت زیادہ ہے، وہ تو شاید بھٹکنے بھی نہ دے، پھر وہ کیسے اس معاملے پر خاموش تھا؟ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اللہ، میں تو بیٹھے بیٹھے بھی تھک گئی۔ اتنا وہ کبھی اپنے جسم کو کام کرنے کے بعد ٹوٹتا ہوا نہیں پاتی تھی جتنا آج بغیر کسی کام کے بیٹھے رہنے کے سبب پا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ڈائریکٹ بستر پر جا کر لیٹی تھی۔ ابھی آنکھیں موندی ہی تھیں جب سیل رنگ ہونے لگا۔ اسے اچھے سے علم تھا کہ کال فہد کی ہوگی۔ صبح سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے فوراً ہی اٹھ کر کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگایا۔ تو مینا، کوئی حد ہوتی ہے بے مروتی کی، تمہاری خوبصورت ناک نیچے نہ ہو جاتی اگر تم تھوڑی سی مروت دکھا دیتی۔ بس کال کا ریسیو ہونا تھا کہ دوسری جانب سے اس کی برہم اور خفگی بھری آواز طیبہ کے کانوں کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ میں بزی تھی، ٹائم نہیں ملا، اس نے خاصا لاپرواہی سے کہا۔
جبکہ سچ تو یہ تھا کہ پورے دن اس کی فکر لگی رہی تھی۔ دن میں کھانا کھاتے وقت بھی بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ دل میں بارہا آیا کہ کال کر کے پوچھ لے، لیکن وہ کوئی غلط مطلب اخذ نہ کر لے یا اس کی کوئی غلط امید نہ جاگ جائے، اس لیے کال نہ کی، نہ کوئی میسج چھوڑا، جس پر اب وہ کافی برہم محسوس ہو رہا تھا۔ جو طیبہ کو اندازہ تھا کہ ہوگا، بات مصروفیت کی نہیں ہوتی، بات بس اہمیت کی ہوتی ہے۔ مقابل خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوا، اس سے زیادہ مصروف نہیں ہو سکتی وہ۔ ملک سے باہر بیٹھ کر بھی وہ اس کی فکر رکھ رہا تھا۔ 2 بار ہاشم کو کال کر چکا تھا، بار بار میٹنگ کے دوران بھی اپنا سیل چیک کرتا رہا کہ شاید کال یا کوئی میسج آیا ہو۔ تمہارے لیے میں اہم ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے تم وقت نکال ہی لیتی مجھے ایک میسج کرنے کا۔ اتنا بھی بزی کوئی نہیں ہوتا کہ ایک میسج نہ کر سکے۔ اسے رنج پہنچا تھا، شدید مایوسی ہوئی تھی طیبہ کے رویے سے۔ محبت کے اظہار کے بعد وہ پہلی بار اس سے دور گیا تھا۔ کچھ نہیں تو ایک میسج ہی کر دیتی، وہ اس پہ ہی خوش ہو جاتا، مگر پورا دن انتظار کرتا رہا۔ اس ستمگرے جاں کی جانب سے کوئی کال یا میسج موصول نہ ہوا، حتیٰ کہ تھک ہار کر اس نے خود کال کی۔ اچھا یہ فالتو باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کھانا کھایا؟ فکر تھی، پورے دن رہی، مگر جتا نہیں سکتی۔ یہ مقابل کو کیسے سمجھائے؟ اس نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد طیبہ کو بڑی عجیب سچویشن میں ڈال دیا تھا۔ وہ کھینچ گئی تھی کافی اس کی جانب سے۔ فالتو باتیں؟ ریئلی؟ میرا پورا دن تمہاری ایک کال یا میسج کا انتظار کرتے ہوئے گزرا ہے، یہ تمہیں فالتو لگتا ہے؟ اتنی پتھر دل نہ بنو یار، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہی جیسے کسی کی نرم آواز نے اس کے کانوں میں ہٹ کیا ہو۔ میں پورا پورا دن انتظار کرتی ہوں تمہاری کال اور میسیجز کا شارک، تم رپلائی تک نہیں کرتے۔ اتنا بزی کوئی نہیں ہوتا کہ 2 لفظوں کا رپلائی نہ کر سکے۔ پھر سے شروع مت ہو جانا یار، میں ابھی بہت بزی ہوں، ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ ویکینڈ پہ آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے، اوکے اللہ حافظ۔ شارک لیکن وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا، جبکہ آمنہ بولنا چاہتی تھی کچھ۔ آج پہلی بار اسے لگا جیسے وہ آمنہ کی جگہ کھڑا ہے یا آمنہ بن گیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک کال یا میسج کا انتظار کرتا رہا، اور سامنے والا سنگ دل محبوب اس کے انتظار کی بات کو بھی فضول کہہ رہا ہے۔ اسے کوئی احساس نہیں وہ پورے دن کس قدر اضطرابی کیفیت میں رہا ہوگا، کیسے بے چینی میں ایک ایک لمحہ گزرا ہوگا، کیسے بار بار اس نے موبائل کی اسکرین دیکھی ہوگی، اور پھر نا امید ہو کر، مایوس ہو کر، دکھی ہو کر واپس سیل پٹک دیا ہوگا۔ ہیلو ہیلو فہد۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ طیبہ کو لگا دوسری جانب سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اس نے سیل کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال جاری تھی۔ وہ ہیلو ہیلو کرنے لگی، یہاں تک کہ مقابل اس کی آواز پر حواسوں میں لوٹا۔ بولو، خاصا بے رخی سے کہا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کی یاد میں تڑپ رہا تھا، اور سامنے والے کو ذرا اس کا خیال نہیں تھا۔ یہ احساس اس کی انا اور سیلف رسپیکٹ کو چھلی کر گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لہجے میں بے رخی از خود اتری۔ میں کھانے کا پوچھ رہی تھی، کچھ کھایا؟ بھوکے تو نہیں ہونا؟ سیٹ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ پلیز اب یہ جھوٹی فکریں مت دکھاؤ مجھے اپنی۔ وہ نیلی آنکھوں والا نوجوان نہایت جلتڑے سے لہجے میں گویا ہوا۔ جھوٹی فکریں؟ تم نہ دماغ ٹھیک رکھ کے بات کیا کرو مجھ سے۔ ہر وقت ساتویں آسمان پہ مت چڑھے رہا کرو، بڑے آئے۔ ایک تو تمہاری فکر کر رہی ہوں، اوپر سے مجھے ہی سنا رہے ہو۔ طیبہ کا تو پارا ہائے ہوا تھا اس کی بات سنتے ہی، اور کیوں کرنا ہوتا؟ وہ اس کی مخلص اور بے لوث محبت کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ مینا تم شکر ادا کرو کہ اس وقت تم میرے سامنے نہیں ہو، ورنہ میرا ہاتھ ہوتا اور تمہارا گلا۔ اور نارمل موڈ میں بھی ہو نا، تو بھی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے اپنی آواز اونچی کرنے کی، اور یہاں وہ پہلے ہی کافی خراب موڈ میں تھا۔ موڈ خراب کرنے والی بھی وہ تھی، پھر نہ صرف موڈ خراب کیا تھا، الٹا اس پر چیخ بھی رہی تھی۔ یقیناً اس نے تو بھڑکنا ہی تھا۔ فہد نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ تم بھی شکر ادا کرو کہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہو، ورنہ میرا ہاتھ ہوتا اور تمہارا گال۔ مقابل حسینہ بھی دانت پیستے ہوئے جذبز ہو کر جوابتے ہوئی، ٹھیک ہے میں 1 ہفتے بعد واپس آ رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کس کا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ چیلنجنگ لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے چیلنج مت دو، ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، مقابل نے لاپرواہی سے کہا، جبکہ ڈرنا چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ حسین لڑکا دو بدو جتا کر بولا،
तुम चाहते हो मैं तुमसे भी डरूं? दुनिया के खौफ तो पहले ही मुझे घेरे रखते हैं, अब क्या उस शख्स से भी डर जाऊं जिसकी मौजूदगी में मैंने खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस किया? क्या तुम वाकई चाहते हो ऐसा हो? बोलो, क्या चाहते हो, मैं तुमसे डरूं? वो जुमले थे, वो सवाल था। नहीं, ना वो जुमले थे ना वो सवाल था। वो तो एक मान और भरोसे में डूबे हुए मोती थे, जो उस लड़की के दिल से निकले और उस लड़के के दिल को जाके लगे। वो नहीं कह सकता था कि हाँ मुझसे डरो, एक वक्त जुबान काट सकता था, मगर ये नहीं बोल सकता था। वो लब भींच गया, अल्फाज खत्म हो गए। एक लम्हा गुजरा, 2 लम्हे गुजरे, हत्ता के 10 लम्हे गुजर गए, मगर उसके मुंह से फिर कुछ ना निकल सका। ना डरो। सच तो ये है कि मैं डरता हूँ तुमसे। जब तुम मेरे सीधे गाल पर मार रही होगी तो मुझे यकीन है मैं डरकर एक कदम पीछे लूंगा। डर ये नहीं होगा कि मुझे तकलीफ पहुंचेगी, डर होगा मेरी अना का, वो आड़े आएगी। मगर तुम मेरा कॉलर पकड़े रखना, तुम्हें इजाजत है। फिर चाहो तो उल्टे हाथ से उल्टे गाल पर भी टिका देना। मैं सच कहता हूँ, मैं एहतजाज में नजर तक नहीं उठाऊंगा। उस लड़के की बात सुनते ही तैयबा बेख्तियार मुस्कुराने लगी। क्या करूंगी मैं तुम्हें मारकर? उसने सर झटकते हुए बेबसी से कहा। तुम बस अपना ख्याल रखो, अच्छी तरह खाना पीना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कुछ? उस लड़की से बात करते करते गुस्सा कब गायब हुआ पता ही न चला। अब वो पुरसकून अंदाज में सोफे से टेक लगाते हुए आहिस्तगी से पूछ रहा था। यही कि अपना ख्याल ज्यादा रखो, आजकल के हालात अच्छे नहीं है लड़कों के लिए भी। उसने खासा जमाव दिया था लड़कों के लफ्ज पर। तैयबा की बात सुनते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली। ये तो ठीक कह रही हो। और क्या करूं? अब वो बड़े प्यार से पूछने लगा। तैयबा ने तो महसूस ही नहीं किया, मुकाबिल बातें खत्म ही नहीं होने दे रहा। एक के बाद एक बात निकालता ही चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने फजर की अजानों को सुना। ओह, अजान हो रही है फजर की। ओ का लफ्ज उसके मुंह से एकदम शौक के मारे निकला था। वो काफी हैरान थी, क्योंकि फहद से बात करते हुए उसे वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं हुआ था। ओह, अजान हो रही है फजर की। जिस अंदाज में उसने झटके से ओ का लफ्ज अदा किया था, वह मुकाबिल को बड़ा प्यारा लगा। इसलिए उसने भी फौरन ही नकल करते हुए तस्दीक की। चलो चलो, कॉल डिस्कनेक्ट करो और सो, मैं भी सोती हूँ। नहीं, बल्कि पहले नमाज पढ़ेंगे दोनों, जल्दी से उठो। पहले वजू करो, नमाज पढ़ो। मैं बता रही हूँ कि मुझे तस्वीर चाहिए तुम्हारी नमाज पढ़ते हुए। उसने तस्वीर की डिमांड की तो फाहद परेशान होकर अपने इर्द गिर्द का कमरा देखने लगा। वो निहायत ही महंगे तरीन होटल के रूम में उस लम्हे बैठा हुआ था, जिसे वो तस्वीर में कैसे दिखा दे। अरे थोड़ा तो एतबार करो मुझ पर, मैं पढ़ूंगा नमाज, क्या मैं नहीं पढ़ता? वो बिगड़ कर गोया हुआ, ताकि वो अपनी तस्वीर की डिमांड छोड़े। इस मामले में मुझे वाकई तुम पे एतबार नहीं। चलो शाबाश, उठो, वजू करो और नमाज पढ़ो। और जाए नमाज के साथ तस्वीर चाहिए मुझे तुम्हारी। उसने हुक्म सादिर किया तो मुकाबिल दांत पीसकर अब बेबसी से कमरे में नजर दौड़ाने लगा। अल्लाह अल्लाह, मैं पढ़ लूंगा, मैं मुल्तान में बैठा हुआ हूँ। हमारी नमाजों का वक्त अलग है। जब यहाँ अजान होगी मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो मुसलसल कुछ कह रही थी, लेकिन उसने अपनी बात कहने के बाद तेजी से कॉल डिस्कनेक्ट की। बच गया। अब वो अपना सर पीछे सोफे से टिकाकर गहरा सुख का सांस लेते हुए कह रहा था। शायद उसे एहसास नहीं हुआ था, लेकिन सच यही था कि वो वाकई तैयबा से डरने लगा है। अब अगला सीन। नमाज पढ़ने के बाद उसने डायरेक्ट किचन की जानिब रुख किया। सबसे वादा जो करके आई थी कि अपने हाथ का बना खिलाएगी। वो पुलाव को दम पर रखने के बाद खुद नहाने चली गई थी। नहाकर निकली तो दरवाज़ा बजने लगा। इतनी सुबह कौन हो सकता है? हाथ में टॉवल लिए ही वो अब दरवाजे की जानिब आकर खड़ी हो गई। कौन? एक अनजाना सा खौफ था जो उस लम्हे उसे घेर रहा था। डर लगा कहीं दूसरी जानिब से आवाज ना आ जाए कि शारिक खलील। तासीर। तासीर का नाम सुनते ही जैसे उसकी जान में जान आई हो। उसने गहरा सांस हवा में खारिज किया और फिर आहिस्तगी के साथ दरवाज़ा खोला। आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? वो नहाकर ही निकली थी। चेहरा निखरा निखरा था और जुल्फें गीली। सफ़ेद गोल गले वाली कुर्ती में मलबूस आतिशी रंग के चूड़ीदार पजामे के साथ वो यूं जलवागर थी, जैसे सभी चांदनी पर सूरज की किरणें उतर आई हों। ऊपर से वो शोख जुल्फें जो जिद में आकर चेहरे पर बिखरी थी, गोया तासीर के दिल पर बिजलियां गिरा रही हों। हेलो। उस लड़की ने जब उसे यूं खुद को दीवानावार तकते देखा तो लम्हा भर के लिए मुस्कुरा दी, और फिर उससे दोबारा पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है।
मगर मुकाबिल हवासों में कब था जो जवाब देता। यही वजह थी कि अब तैयबा ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई थी, जिस पर वो फौरन झटके से सीधा हुआ। मैं वो एक दो लम्हों के लिए तो जैसे दिमाग ने काम ही ना किया। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको भी लेता चलूं। अब वो संजीदगी से दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए कहने लगा, मगर मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मेरा प्लाव भी दम पे रखा हुआ है, उसे भी 10 मिनट लग जाएंगे। आप खामखा मेरी वजह से लेट होंगे। आप चले जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी। उस लड़की ने बहुत नरमी से तासीर को इनकार किया। आपके यहाँ मेहमान को घर में नहीं बुलाया जाता? हल्के तंजिया लहजे में इस्तफसार किया उस नौजवान ने। वो कातिल हसीना तो दरवाजे से ही भगा रही थी। ऐसे में उस बेचारे की दाल कहाँ से गलेगी। वो यही सोचकर मुस्कुराया। आपने कहा था प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखेंगे, तो ये सवाल कौन पूछ रहा है, मेरे बॉस या तासीर अली? बाजू सीने पर बांधे तेवरी चढ़ाकर संजीदगी से पूछा। दोनों में से अंदर किसको आने दोगे इस वक्त? मुकाबिल ने कुछ लम्हे सोचने के बाद पलट सवाल किया कि वो जिसका भी नाम बोलेगी वो उसे ही दोहराकर अंदर दाखिल हो जाएगा। दोनों को नहीं, स्पार्ट से लहजे में कहते उसने मुकाबिल के सारे ताजे ठंडे कर दिए थे। वो अपनी मीठी मीठी जलालत पर चेहरा झुकाकर मुस्कुराने लगा। अच्छा तो ऐसा है। अब वो उस नजरें उस कातिल हसीना पर टिकाए मुस्कुराकर पूछ रहा था। जी बिल्कुल। वो अस्बात में सर हिलाकर पूरे एतमादी से बोली। सही। तो चले, मैं गाड़ी में आपका इंतजार करता हूँ। मैंने कहा ना आप चले जाएं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उस कातिल हसीना की स्याह नशीली आंखों को तकते हुए उसने पीछे की जानिब कदम लेते हुए कहा, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, आप चले जाएं। इस बार वो थोड़ा जताकर बोली थी। मैं इंतजार कर रहा हूँ नीचे। वो पीछे कदम लेते हुए कह रहा था और फिर पलटकर तेजी से सीढ़ियां उतर गया। वो तो चला गया था, लेकिन उसके अल्फाज कि मैं इंतजार कर रहा हूँ जैसे कानों में ही रह गए थे। उसने लब भेंचे और दरवाजा बंद कर दिया। पुलाव में दम आने में अभी भी 7-8 मिनट बाकी थे। वो फौरन तैयार होने चली गई थी। अब अगला सीन। वो टिफिन वगैरह हाथ में लिए जब नीचे आई तो तासीर को गाड़ी से टेक लगाकर अपना मुंतजिर खड़ा पाया। उसे देखते ही वो मुस्कुराया और तेजी से दूसरी जानिब जाकर गाड़ी का डोर ओपन कर दिया। तैयबा कुछ लम्हे उसे देखती रही और फिर बगैर किसी एहतजाज के खामोशी से गाड़ी में बैठने लगी। उस हसीन नौजवान ने उसके हाथ से टिफिन लेकर पीछे रख दिए थे। वाह लड़की, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, काफी मजेदार पुलाव है। लतीफ पहला चमचा मुंह में डालते ही तारीफ कर उठा था। हाँ बिल्कुल भाभी, जादू है आपके हाथ में। मुंह में चावल भरे यूडी ने फौरन ही तायीद की, जिस पर सब उसे हैरत से घूरने लगे। उनमें जो सबसे ज्यादा गुर्रा कर देख रहा था वो उसके बराबर में बैठा तासीर ही था। मतलब वॉलंटियर साहिबा, हाँ वॉलंटियर, भाभी मुंह से गलती से निकल गया था। सॉरी तैयबा। वो यूडी ही था जो सबसे ज्यादा तेजी से खा रहा था। उसे पुलाव इतना मजेदार लगा था। अचानक सबकी निगाहें अपने ऊपर महसूस कर वो खाते खाते रुका और नजर उठा के देखने लगा। जब सबको खुद को घूरता हुआ पाया तो एहसास हुआ कि गलत बोल बैठा है। इसलिए फौरन जुबान दांतों में दबाकर आंखें मीचे वो अल्फाजों की तस्हीह करने की कोशिश कर रहा था, जो निहायत नाकाम महसूस हो रही थी। तभी कहते हैं खाना खाते वक्त बोला नहीं करते। माना तासीर ने बज़ाहिर सबके सामने बड़ी नरमी से कही थी ये बात, लेकिन यूडी उसकी आंखों में उभरे हुए गुस्से को देख सकता था। बिल्कुल सही फरमाया आपने आका। ना बोलोगे ना फंसोगे, वरना फीलिंग्स तो वाकई कुछ लोगों से मियाँ बीवी वाली ही आ रही हैं। मगर हमने कुछ कहा क्या? पहले जुमले यूसुफ ने इतने संजीदा लहजे में अदा किए कि लम्हा भर को लगा वो वाकई यूडी को गलत ठहरा रहा है। मगर अगले ही पल उसके लबों पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी और तंज ऐसा कसा कि तासीर की निगाहें खुद ब खुद उस पर जा ठहरी। वो यूं उसे देखने लगा जैसे कहना चाहता हो, यार तुम भी शुरू हो गए। जबकि बाकी उसकी बात सुनते ही खूब हंसने लगे थे। दूसरी जानिब तैयबा उन सबके छेड़ने पर कश्मीर की कली बनकर सिर्फ मुस्कुराए चली जा रही थी। उसे बुरा नहीं लग रहा था उन सबका छेड़ना, बल्कि वो तो उस वक्त में चली गई थी जब पहली बार उसने किचन में कदम रखा था और अम्मी की इंस्ट्रक्शन में बिरयानी तैयार की थी। उसे खाने के बाद जो बहन भाइयों ने उसे तंग करने के लिए कमेंट्स पास किए थे, जो वालिदैन ने शफकत से सर पर हाथ रखा था, वही लम्हात वो उस पल दोबारा जी रही थी। ये सब तो मजाक है, मगर वाकई लड़की बहुत मजेदार बनाया है तुमने पुलाव। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
لطیف یہ کہتے ہوئے بالکل بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اسے جھلملاتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اسے یاد نہیں پڑتا اس ایکسیڈنٹ کے بعد کبھی کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، جیسے آج لطیف نے رکھا تھا شفقت سے۔ جن کے پاس اپنے نہیں ہوتے ان سے پوچھو قدردانی۔ تاثیر کا زیادہ تر وقت اپنی ٹیم کے ساتھ ہی گزرتا تھا، یہاں تک کہ گھر والے اکثر شکوا کرتے کہ وہ ان سے زیادہ ٹیم کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہی لوگ اب اس کی فیملی بن چکے تھے۔ اس لیے جب ٹیم کے لڑکوں نے محسوس کیا کہ تاثیر کے دل میں طیبہ کے لیے کچھ خاص جذبات ہیں، تو سب کے رویے بدلے۔ کوئی اسے ہنستے ہوئے بھابھی کہہ کر چھیڑ رہا تھا، تو کوئی بڑے بھائی والا پیار دکھاتے ہوئے چھوٹی بہن کہہ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ کیا ایک محبت کی ترسی ہوئی لڑکی کو یہ ممکن تھا کہ یہ سب برا لگ جائے؟ ارے اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، مجھے بھی تو دو۔ موہت نے آتے ہی تاثیر کی پلیٹ میں ہی چمچہ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس میں سے مت کھاؤ، میں نئی پلیٹ میں دے دیتی ہوں۔ طیبہ نے جب دیکھا کہ موہت تاثیر کی پلیٹ سے کھا رہا ہے تو وہ تیزی سے بولی، ہاں ہاں جلدی دے دیں، بڑے مزیدار بنے ہیں ماشاءاللہ۔ موہت نوالا منہ میں ڈال کر خوشی سے بولا، ویسے یہ بازار والے مسالے سے بنائے ہیں؟ نہیں، یہ تو میرے گھر کے اپنے مسالے ہیں، طیبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ پورا ماحول ایک دم شرارت بھری مسکراہٹوں سے گونج اٹھا۔ سب کی نظریں بیک وقت تاثیر پر جا ٹکی۔ موہت نے تو ہنستے ہوئے تاثیر کے کندھے پر ہلکی سی چوٹ بھی ماری، گویا کہہ رہا ہو، واہ یار قسمت والے ہو آپ، اتنا مزیدار کھانا بنانے والی بیوی مل رہی ہے۔ تاثیر جو کافی دیر سے سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا، ان سب کے اچانک یوں چھیڑنے پر چاہ کے بھی خود کو روک نہیں سکا تھا مسکرانے سے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ آج شوٹ کا حسین منظر ابھی تک اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ آؤ آج تم خود شاٹ لو۔ روشنی سنہری تھی، درختوں کے پتوں پر دھوپ کی آخری کرنیں چمک رہی تھیں۔ تاثیر نے کیمرہ ٹرائی پوڈ پر لگایا اور ہلکے سے بولا، میں مجھے تو ابھی فریم سیٹ کرنا بھی نہیں آتا۔ طیبہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھ تیزی سے جواب دیا، ڈرو مت، فریم تمہارے احساسات پر بنتا ہے، انگلیوں پر نہیں۔ وہ مسکرا کر اس کے پیچھے آیا، کیمرے کے قریب کھڑا ہوا۔ دیکھو جب روشنی چہرے کو چھو کر گزرتی ہے نا تو وہ لمحہ پکڑنا سیکھو۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، پھر لینس گھما کر بولا۔ اس کی نزدیکی کے سبب طیبہ ایک لمحے کے لیے مبہوت ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ اب کلک کرو۔ طیبہ نے کیمرے کے ویو فائنڈر سے جھانکا۔ سامنے ماڈل ہاتھ میں گلاب تھامے کھڑی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ، بند آنکھیں اور ہوا میں لہراتی زلفیں جیسے کسی خواب کا منظر ہوں۔ تاثیر نے نرمی سے کہا، یہ شاٹ تم نے نہیں لیا، تم نے محسوس کیا ہے۔ کیمرہ کلک کی آواز کے ساتھ لمحہ قید کر گیا۔ اس نے تاثیر کو آہستگی سے اپنے کان میں سرگوشی کرتے سنا تھا، پھر تو میں آہستہ آہستہ فوٹوگرافی نہیں، تمہیں سمجھنا سیکھ رہی ہوں شاید۔ تاثیر کی نزدیکی نے جیسے کوئی سحر قائم کر دیا ہو اس پر، اس کی بھوری آنکھوں کو تکتے ہوئے جیسے وہ دنیا جہاں بھول بیٹھی تھی۔ طیبہ آہستگی سے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، دونوں ایک ہی آرٹ ہیں۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا، جیسے فوٹوگرافی میں آپ روشنی، زاویہ اور لمحہ محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی کسی انسان کو سمجھنے کے لیے بھی احساس، نظر اور وقت چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہی طیبہ اپنے حواسوں میں لوٹی اور فوراً ہی ایک قدم اس سے دور ہٹی۔ ساتھ ہی اب وہ قاتل حسینہ اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے چبا رہی تھی، جیسے انہیں سزا دے رہی ہو کہ انہوں نے کہا ہی کیوں۔ اس کی وہ معصومانہ اداب سونے کہاں دے رہی تھی تاثیر کو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مسکرا دیا، اور وہ مسکراہٹ بھی بڑی دل فریب سے تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کیا سین ہے باس، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ لڑکا آفس میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جب یوڈی کام کے دوران اچانک ہی بڑے تجسس سے پوچھنے لگا، میری والنٹیئر اور کون؟ اس نے تو لیپ ٹاپ سے نظر تک ہٹانے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ وہ یوں ہی لاپرواہی سے گویا ہوا، والنٹیئر سیریسلی؟ آنکھیں چھوٹی کر ایک ابرو اچکا کر وہ مشکوک نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، بالکل وہ میری والنٹیئر ہے۔ وہ حسین نوجوان مطمئن لہجے میں جواب دے رہا تھا، ساتھ ہی اس نے پاس رکھا جوس کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا منہ میں۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر مجھے بھی اپنا والنٹیئر بنا لیں، آخر صرف بیٹھنے کے 35,000 مل رہے ہیں تو یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ اس نے دانستہ طور پر 35,000 کو ہائی لائٹ کیا تھا۔
आखिरी जुमले पर वो शरारत से एक आंख मिंग करते हुए गोया हुआ। तुम नहीं कर सकते। तासीर स्पार्ट से लहजे में गोया हुआ। मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसे भी क्या क्वालिटी है उस लड़की में जो मुझ पे नहीं? मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है। वो पूरे एतमादी से गोया हुआ। जानी, मुझे तंग करना बंद करो, बहुत काम है, जाओ चलो। वो रहा सामने दरवाजा। तासीर ने अब उसे डायरेक्ट दरवाजे का रुख दिखाया था। तंग करने की बात ही नहीं है। तुम गैरों को 35,000 दे रहे हो, अपनों का तुम्हें जरा ख्याल नहीं है। मैं बन जाता हूँ ना वॉलंटियर तुम्हारा। ऐसी भी क्या क्वालिटी है उस लड़की में जो मुझ पे नहीं? तासीर को अच्छे से इल्म था कि वो सिर्फ उसे तंग करने के लिए वहां आकर बैठा है। और क्यों करना करता? उनकी दिहाड़ी होती थी पर डे के हिसाब से। गफर की 20,000 पर डे, लाइट बॉय की 2,500 से 2,000 तक, और स्पॉट बॉय की 2,000। फिर उस लड़की को महज एक वॉलंटियर होने के बावजूद कैसे महीने की 35,000 तनख्वाह मिल रही थी? दरवाज़ा सामने है जानी। वो जैसे जवाब देने के लिए तैयार ही ना था। मगर यूडी ने भी आज ठान ली थी कि जवाब सुने बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं। नहीं आका, पहले आप मुझे बताएं उस लड़की में ऐसी क्या क्वालिटी है जो मुझ में नहीं? जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जाने वाला। आपको यहीं बैठकर तंग करता रहूंगा। वो अपनी चेयर उठाकर अब उसके बराबर में लगाकर बैठते हुए किसी जिद्दी बच्चे की तरह कह रहा था। तो तुम नहीं जाओगे सुने बगैर? ठीक है। वो अब वाकई डिस्टर्ब हो रहा था। बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। यूडी की मुसलसल बातों ने जैसे दिमाग की नस नस खोल दी हो। लैपटॉप बंद करते हुए उसने एक गहरा सांस लिया, जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। फिर नजरें उठाकर यूडी को देखा। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। फिर उसने आहिस्ता से हाथ का इशारा किया। आओ, करीब आओ। यूडी के चेहरे पर फौरन तजस्सुस जागा, जैसे कोई बड़ा राज सुनने जा रहा हो। और वो झट से अपना कान उसके करीब ले आया। उस लड़की में क्वालिटी ये है कि वो कल मेरी थी, आज नहीं है। मगर यकीन जानो, कल फिर मेरी होगी। हैं? थोड़ा आसान सा बोले, मेरे सर के ऊपर से फ्लाई हुआ है। मुकाबिल सर खुजाते हुए नासमझी से कह उठा। मतलब वो माजी में मेरी वाइफ थी, हाल में मेरी एक्स वाइफ है, और मुस्तकबिल में मेरी वाइफ होगी। क्या क्या क्या? उसकी बात सुनते ही यूडी का सर चकराया था, जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। गुमान था कि पसंद है वो लड़की तासीर को, इसलिए इतनी लचक दिखा रहा है। ये तो तसव्वुर में भी नहीं गुजरा था कि वो उसकी एक्स वाइफ निकल सकती है। ये कि जानी, आप उसकी कभी भी जगह नहीं ले सकते। मरकर दोबारा भी पैदा हो जाए ना तो भी नहीं। इसलिए चुपचाप यहाँ से उठ के चले जाएं और काम करने दे मुझे अब। शुरू के जुमले जहाँ उसने निहायत मीठे शीरे भरे नरम लहजे में अदा किए थे, वहीं आखिर तक आते आते वो सख्त कूफत भरे लहजे में उसे फिर से कमरे का दरवाजा दिखा रहा था। तुम ना भी कहते तो मैं उठ के खुद चला जाता अब। मुझे वैसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। या अल्लाह, या मेरे खुदाया, ये क्या सुन लिया मैंने? वो हाइपर होता हुआ कुर्सी छोड़कर अब खुद ही कमरे से बाहर जाने लगा था। किसी को ना बताना, खुदारा पेट में रख लेना ये बात अपने, प्लीज जानी। तासीर पीछे से आवाजें लगा रहा था, जिन्हें वो सुनी अनसुनी करता कमरे से निकल गया। अब अगला सीन। मैंने तुमसे एक काम कहा था। काम से फारिग होते ही उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई तौकीर को कॉल मिलाई थी। जी भाई, मैंने कोशिश की थी, मगर उसके असिस्टेंट ने कहा कि वो अभी कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। क्या वो शारी खलील आप जानकर हमें इग्नोर कर रहा है? चूंकि एक हफ्ता होने को आ रहा है, कब लौटेगा वो? मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा। मैं नहीं जानता कब क्या हो जाए। मैं हर वक्त डरा हुआ नहीं रहना चाहता। तासीर की आवाज ही बता रही थी वो किस कदर परेशान है। रात के 12-1 बजे तक वो खुद उसे छोड़ने जाता था घर, और सुबह लेने खुद पहुंच जाता। पूरे दिन अपने सामने ही रखता। एक मिनट भी वो अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था उसे। लेकिन उसके बावजूद वो डरा हुआ था कि कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। भाई, हम कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा उसका। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मुझे जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है मैं वैसे ही आपको कॉल कर दूंगा। तो की उसे एतमाद दिलाने लगा, लेकिन उस नौजवान को कहाँ सुकून आ रहा था। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। सुबह से वो सबा नामी मॉडल तासीर के आगे पीछे घूम रही थी। तैयबा कैसे महसूस ना करती? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं तासीर। वो खाना खा रहे थे जब सबा उसके पास आकर बैठी। उसका यूं बेधड़क तासीर के बराबर में आकर बैठना तैयबा का खाते खाते हाथ रोक गया था।
اس نے نظر اٹھائی تو صبا کو تاثیر کو دیکھ فدا فدا نظروں سے مسکراتے ہوئے پایا۔ پتہ نہیں کیوں کھانے کا ٹیسٹ یکدم جیسے کڑوا کڑوا محسوس ہونے لگا۔ صبا کے اپنے برابر میں بیٹھتے ہی تاثیر نے فوراً طیبہ کی جانب دیکھا، جو بظاہر نارمل حالت میں کھانا کھاتی نظر آئی، جیسے اسے فرق بھی نہ پڑا ہو۔ ابھی وہ صبا کی نزدیکی برداشت کر رہی تھی تاثیر کے ساتھ۔ کیا یہ اس کے صبر کی حد نہ تھی کہ اب صبا نے اس کے سامنے ہی تاثیر کی آنکھوں کی تعریف کی؟ بس اس کا تعریف سننا تھا کہ طیبہ کو اپنے کان سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوئے، ساتھ ہی حلق میں کھانا اٹکا، جسے وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر بڑے گھونٹ لے کر اتارنے لگی۔ اس کے تعریف کرتے ہی تاثیر نے فوراً کنکھیوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ اب بھی اسے نارمل نظر آئی تھی، پانی پیتی ہوئی۔ شکریہ، اس نے رسمی طور پر مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا صبا کا، اور وہ نہیں جانتا اس کا یہ شکریہ ادا کرنا بھی طیبہ کے دل پر چھریاں چلا گیا تھا۔ اب تو جیسے پانی بھی حلق سے نہ اتر رہا ہو، بہت نشیلی سی۔ وہ ہولے سے اس کے کان کے پاس منہ لا کر بھرائی آواز میں کہنے لگی، مانا اس نے بہت مدھم سی آواز میں کہا، مگر چونکہ طیبہ کے کان وہیں لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ آواز بآسانی اس کے کانوں تک رسائی حاصل کر گئی۔ جی، لوگ اکثر یہی تعریف کرتے ہیں۔ بات وہ صبا سے کر رہا تھا، لیکن کنکھیوں سے نگاہ ابھی بھی طیبہ پر جمی تھی، جس نے ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں گلاس رکھا۔ کیا وہ لڑکی جانتی بھی تھی کہ ایسے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، جسے دیکھنے کے بعد تاثیر کے لیے مشکل ہوا تھا اپنی ہنسی کو ہونٹوں میں دبانا۔ آپ کب تک فری ہوتے ہیں؟ صبا نے آنکھوں کے جال پھینکتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ آقا فری نہیں ہوتے، نات بالکل بھی نہیں۔ رات کے 12 بجے، 1 بجے تک بھی نہیں۔ یقین کریں اس بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے پیشن سے محبت کرنے والا شخص ہے، دوسری چیزوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ ابھی صبا پوچھ کر خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ طیبہ تیزی سے بول پڑی۔ تاثیر کو تو کہیں بولنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ تو صرف اس قاتل حسینہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ معاملے کو رفع دفع کرنے پر تلی ہے۔ کیا مطلب؟ نہ خود قریب آنا ہے، نہ دوسروں کو آنے دینا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے تاثیر چہرہ جھکا کر مسکرانے لگا۔ اصل میں فری ہوں۔ طیبہ نے تو معاملہ ختم ہی کر دیا تھا، لیکن تاثیر بیچ میں آ کر جتاتے ہوئے کہنے لگا، فری ہیں آپ؟ طیبہ نے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے پھر سے تصدیق چاہی۔ وہ دانت پیس رہی تھی، مقابل کیسے نہ دیکھتا، مگر وہ نہیں جانتی تاثیر کس قدر لطف لے رہا تھا اس کے جلنے سے۔ جی بالکل، میں آج کل ویسے بھی اکیلے کھانا کھا رہا ہوں رات کو، تو پیک اپ کے بعد آرام سے ایک ساتھ ڈنر کریں گے۔ مانا وہ بات صبا سے کر رہا تھا، لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں جتایا اس نے طیبہ کو تھا۔ جب اس نے سامنے سے کھلی دعوت دی تو یہ کہاں ممکن تھا کہ صبا اسے ٹھکرا دیتی۔ وہ فوراً ہی پلے فل انداز میں ہونٹوں کو گول کر کے او کرنے لگی۔ او نہیں، آ، طیبہ فوراً بولی، ساتھ ہی اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا تھا۔ جی؟ صبا اس کی جانب دیکھ خاصا ناسمجھی سے پوچھ اٹھی۔ جی، یہ بھول گئے ہیں، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ میں بھول گیا ہوں کیا؟ تاثیر الجھ کر پوچھ اٹھا۔ یہی کہ آپ نے کل ہی مجھ سے پوچھا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ڈنر کروں گی۔ طیبہ مسکرا کر اسے یاد دہانی کرانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ میں نے پوچھا؟ وہ حیران لہجے میں پوچھ اٹھا، جیسے پوچھ رہا ہو ایسا کب ہوا، مجھے کیوں یاد نہیں؟ جی بالکل، آپ نے پوچھا اور میں نے ہاں بھی کہا۔ آپ بھول گئے آقا؟ وہ اب ذرا ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی، جیسے واقعی وہ وعدہ کر کے بھول گیا ہو۔ ہاں شاید میں بھول گیا، سوری۔ وہ طیبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے ادا کر رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو بس کر دو، کتنا جھوٹ بولو گی۔ اچھا تو کل چل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ویسے بھی ساتھ کام کر رہے ہیں۔ صبا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے نرمی سے نئی تجویز دی، نہیں ان کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے نا آقا؟ آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے نا؟ اس کی چمکتی آنکھیں اعتراف کی منتظر نظر آ رہی تھیں، مگر لچک کے ساتھ نہیں، گراہٹ کے ساتھ۔ مقابل اپنی جالسی میں ہی صحیح، مگر اس پہ اپنا حق جتا رہی تھی۔ وہ کیسے محظوظ نہ ہوتا؟ جی میں تھوڑا بزی ہوں آج کل۔ وہ حق جتا رہی تھی، کیسے ممکن تھا کہ مان نہ رکھتا؟ اس نے تو یہ مان رکھنا ہی تھا۔ اس قاتل حسینہ کی جانب دیکھتے ہوئے صبا کو انکار کرنے لگا، جس پر طیبہ نظر جھکا کر مطمئن انداز میں مسکرانے لگی۔
ابھی وہ مسکرا ہی رہی تھی کہ اس نے تاثیر کو کہتے سنا، مگر ہم بعد میں پلان بنا سکتے ہیں، کہ یہ جملہ تھا یا کوئی ایٹم بم۔ اس نے فوراً شاکڈ ہو کر نہایت احتجاجی اور اعتراضی نگاہوں سے تاثیر کی جانب دیکھا، جبکہ مقابل پلے فل انداز میں مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب تھا پلان بنا سکتے ہیں؟ اسے میں نظر نہیں آ رہی یہاں؟ میرے سامنے دوسری لڑکیوں کے ساتھ پلان بنائے گا اب یہ شخص؟ پھر وہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھو طیبہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، دوگلا کہیں کا۔ وہ زیر لب کڑکڑائے چلی جا رہی تھی اب۔ وہ اس کے سر تا پاؤں مرچیں جو لگا کے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسٹوڈیو میں ہلکی مدھم لائٹس جل رہی تھی۔ پس منظر میں سفید پردے کے سامنے ماڈل صبا کھڑی تھی، نیلے رنگ کے گاؤن میں، بال شانے پر بکھرے ہوئے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ تاثیر ہاتھ میں کیمرہ لیے آگے بڑھا، فوکس ٹھیک کرنے کے لیے جھکا تو لینس کے پار سے وہ منظر اور قریب آ گیا۔ ہاں ہاں بالکل، ذرا اور قریب چلے جاؤ نا، اندر ہی گھس جاؤ۔ ابھی وہ کیمرہ سیٹ ہی کر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک مانوس مگر غیر متوقع آواز گونجی۔ آواز میں وہ مخصوص بیوی والی تپش تھی، جو نہ چیخ تھی نہ دھمکی، مگر اتنی گہری کہ سیدھا روح میں جا اترے۔ پوری ٹیم لمحے بھر کو ساکت ہو گئی، پھر جیسے ضبط کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا۔ کوئی ہونٹ دبانے لگا، کوئی اپنی قمیض کے کالر میں ہنسی چھپانے لگا۔ لائٹ مین کے ہاتھ کانپے تو ریفلیکٹر دیوار سے جا ٹکرایا۔ تاثیر نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ پروفیشنل رہو تاثیر، بس پروفیشنل۔ وہ دل ہی دل میں خود کو دہرا رہا تھا۔ اب اسے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ طوفان کو چھیڑ کر ہی کیوں آیا۔ اور صبا، وہ بیچاری آہستہ سے نظریں جھکا کر کھڑی رہ گئی، جیسے کسی غیر ارادی جرم کی مجرم ہو۔ فضا میں ایک دبی دبی مسکراہٹ گھل گئی تھی، جس میں شوخی بھی تھی اور تھوڑی سی تاثیر کے لیے ہمدردی بھی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو سب سے پہلے تو ان دونوں کے کیوٹ سینس، لائک اتنا مزہ آیا مجھے شروع کے سینس میں بھی، جب وہ اس کی بے عزتی کرتی ہے، اس کو گھر پہ نہیں آنے دیتی۔ بہن وہ بیچارہ اتنی کوشش کرے اس کو آنے تو دو، اب اس کے پاس بہانے ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے۔ پر خیر اچھا تھا وہ سین۔ اور اس کے بعد جو شارق والا سین آیا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہاشم جو ہے نا کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ لائک اس نے دیکھو کہ اس نے بتایا بھی نہیں اس کو کہ طیبہ اور تاثیر جو ہیں مطلب وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اگر بتا دیا ہوتا تو شارق اتنے سکون سے تو نہ بیٹھا ہوتا نا، obviously وہ واپس آ جاتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا اس ٹائم پہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ شارق جو ہے وہ obviously اس سب سے اس سے سب چھپا رہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ جب اس کو پتا چلے تو اس کو بھی وہی فیل ہو۔ پتہ نہیں کیا اس کا سین ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن مجھے لگتا ہے اب جیسے وہاں پہ ڈرائیور بڑا مشکوک سا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شارق جو ہے چپ رہے، بالکل اسی طرح ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ وہ چپ رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو مطلب ایک معمولی سی کال نہ کرنے پہ بھی اتنا غصہ ہو رہا تھا۔ تو خیر دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ اب کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، ہر کسی کا ایک پلے ہے کہ اس نے جو کرنا ہے۔ اور پھر جو لاسٹ پہ سینس تھے اللہ، وہ جیلسی والے، وہ بہت کیوٹ سینس تھے۔ تو کپل ان دونوں کا بھی اچھا ہے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور اپنے ویوز شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہوں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔